آیت پاک تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ پاک نے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ پاک نے بدر کے میدان میں تمہاری مدد کی تھی۔ کہاں کی تھی بولیے؟ بدر کے میدان میں تمہاری کیا کی تھی؟ مدد کی تھی۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس حال میں کہ تم تھوڑے تھے، اس حال میں کہ تم کیا تھے؟ تھوڑے تھے۔ اور یہ نقطہ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ اہل حق زیادہ نہیں ہوا کرتے، تھوڑے ہوا کرتے۔ اہل حق ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ تھوڑے ہوتے ہیں۔ ان کی کثرت نہیں ہوتی اور ان کے کثرت میں عجب نہیں ہوتا، عجب پسندی نہیں ہوتی، اترانا نہیں ہوتا، بڑائی نہیں ہوتی۔ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان زیادہ تھے، تو جب داخل ہوئے، فتح مکہ کا دن بھی آ رہا ہے 20 رمضان المبارک، فتح مکہ کا بھی، تو جب مسلمان مکہ پاک میں داخل ہوئے تو حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، کثرت کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام جھکے ہوئے تھے۔ کیا بولیے؟ اپنا سر مبارک آپ کا گھوڑے کی پیٹھ سے لگا ہوا تھا، جھکے ہوئے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کثرت میں پھر عجب نہیں ہوتا، پھر اترانا نہیں ہوتا۔ غزوہ بدر یہ سن 2 ہجری میں، یہ وقوع سن 3 ہجری میں وقوع پذیر ہوا۔ اچانک مسلمانوں کا پروگرام بنا، میں نے چاہا تھوڑا سا پس منظر آپ کے سامنے عرض کرتا۔ اچانک پروگرام بنا، کیا بنا بولیے؟ اچانک، کیونکہ مسلمانوں کو کافروں نے مکہ پاک سے تو نکال دیا تھا، مسلمان کہاں آ گئے تھے بولیے؟ مدینہ پاک آ گئے تھے۔ تعداد تھوڑی تھی، ابھی 100 سوا 100 لوگوں نے مکہ پاک سے ہجرت کی تھی، اور مدینہ آ کے تو 313 کی تعداد بنی تھی۔ کتنی تعداد بنی تھی؟ 313۔ ٹوٹل جو جمع پونجی تھی مسلمانوں کی وہ کتنی تھی؟ 313۔ اتنی تعداد تھی۔ اب ابو سفیان کا قافلہ آیا ہوا تھا تجارت کی غرض سے ملک شام اور ان ممالک میں۔ اللہ رب العزت کی یہ منشا تھی، اللہ رب العزت کا یہ ارادہ تھا کہ مسلمان آگے بڑھ کر اس قافلے پر حملہ کر دیں، مال غنیمت بھی ہاتھ آئے گا، کافر بھی پکڑے جائیں گے، اور مسلمانوں کی شان و شوکت میں بھی اضافہ ہوگا، مسلمانوں کی عظمت میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت کی منشا تھی۔ صحابہ کرام میں بحث شروع ہو گئی۔ کچھ صحابہ کہتے تھے نہیں، ہمیں ابھی بھی دفاعی جنگ کرنی چاہیے، مدینے میں رہنا چاہیے۔ کئی صحابہ کا یہ ارادہ تھا کہ نہیں، باہر نکلنا چاہیے۔ ابو سفیان کو اس بات کی خبر ہو گئی کہ مسلمان تو تیاری کر رہے ہیں، ادھر سے اللہ رب العزت کا حکم آ گیا۔ کیا آ گیا بولیے؟ حکم آ گیا۔ قرآن مجید میرے سامنے ہے، فرمایا اللہ پاک یہ چاہتا ہے لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ حق کو حق ثابت کر دے اور باطل کو باطل ثابت کر دے، اور اللہ پاک کافروں کی جڑ کو کاٹ دے۔ کافروں کی جڑ کو کیا کرے؟ کاٹ دے۔ یہ اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کی منشا ہے۔ مسلمان کچھ کمزور تھے نا، وہ کہتے نہیں نہیں مدینے میں رہنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے ان سے مشورہ کیا، پوچھا، اور پھر اپنا ارادہ ظاہر فرما دیا۔ پھر قرآن مجید کی آیت مبارکہ آ گئی۔ ادھر ابو سفیان کو جب خطرہ لگا، اس نے مکہ میں خبر کر دی۔ کیا کر دی؟
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی تیاری کر رہے ہیں اور تمہارا مال تجارت میرے پاس ہے. پورے عالم عرب کا اور قریش کا مال تجارت اس کے پاس تھا. اس نے کہا اگر مجھے کچھ ہوا تو مجھے نہیں ہوگا, تمہارے مال غنیمت کو نقصان پہنچے گا. وہ سارے کافر تیار ہونا شروع ہو گئے, تیاری شروع ہو گئی. کیا شروع ہو گئی؟ تیاری شروع ہو گئی. ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ, امیہ بن خلف, یہ سارے تیار ہونا شروع ہو گئے. بڑا لشکر جرار تیار ہوا. ہر کسی نے چندہ ڈالا, اونٹ جمع کیے, گھوڑے جمع کیے, لوگ تیار ہوئے, تلواریں جمع ہوئی, سونے اور زیورات جمع ہوئے, رقاصائیں جمع ہوئی, رقاصائیں جمع ہوئی, عیش و عشرت کا سامان بنا, تیار ہوا. پہلے ٹھیک تھی آواز, پہلے آواز ٹھیک تھی. اوکے, سارا عیش و عشرت کا سامان اکٹھا کیا انہوں نے, تیاری کی. ادھر مسلمان بھی تیار ہو گئے, ادھر بھی قافلہ تیار, ادھر بھی قافلہ. ابو سفیان ساحلی پٹی سے نکل کر مکہ پہنچ گئے. ادھر بھی لشکر تیار اور ادھر بھی لشکر, بولیے ادھر کتنے تھے مسلمان؟ 313. کتنے بولیے؟ اب یہ سبق جو میں سنانے لگا ہوں آپ کو, آپ نے یہ سبق یاد کرنا ہے. کیا کرنا ہے بولیے؟ یاد کرنا ہے. اپنی نئی نسلوں تک یہ بات پہنچانی ہے. ظاہری اسباب کو نہیں دیکھتے. جب آپ حق پر ہوں تو ظاہری اسباب کو بولیے, پھر تلواروں کو, تیروں کو, اسلحے کو, افرادی قوت کو دیکھا نہیں جاتا. اگر آپ حق پر ہوں, میں پڑھ کے حیران ہوا, پڑھ کے کہ آقا علیہ السلام کے قافلے میں 313 کے قافلے میں صرف 80 تلواریں تھیں. کتنی تلواریں تھیں؟ یعنی سارے مومنوں کے پاس اور آقا کے صحابہ کے پاس تلواریں بھی پوری نہیں تھیں. نیزے اس سے کم تھے, گھوڑے صرف 2 تھے. کتنے تھے؟ اونٹ 9 تھے یا 7 تھے. عیش و عشرت کا سامان نہیں تھا, کھانے پینے کا سامان نہیں تھا, بلکہ رمضان تھا, مسلمانوں کو روزے تھے. رمضان المبارک کا مہینہ تھا, روزے کی حالت میں تھے. اور ادھر تعداد زیادہ تھی مسلمانوں کو. پہلے تو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ تعداد کتنی تھی. آقا علیہ السلام نے 2 جاسوسوں کو بھیجا, پتہ کر کے آؤ کہ کتنے ہیں. وہ بیچارے دیکھ دوکھ کے آئے, یا رسول اللہ اندازہ نہیں ہو پا رہا. جب قریب ہوتے گئے, قریب ہوتے گئے, قریب ہوتے گئے, بالآخر آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کا کوئی بندہ پکڑ کے لے آؤ. کیا لے آؤ؟ کوئی بندہ پکڑ کے لے آؤ. وہ بندہ پکڑ کے لائے. آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا, آقا علیہ السلام نے دریافت کیا, بتاؤ بھائی. آقا علیہ السلام نے سوال کیا, یہ نہیں پوچھا کہ تعداد کتنی ہے تمہاری. یہ بڑی عجیب بات بتانے لگا ہوں. آقا علیہ السلام نے یہ دریافت نہیں فرمایا کہ تمہاری تعداد کتنی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا بھائی کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو کھانے پینے کے لیے, اپنی خوراک کے لیے کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو. وہ یکدم شیخی بگاڑتے ہوئے بولا 10 اونٹ صبح ذبح کرتے ہیں اور 10 رات کو ذبح کرتے ہیں. جب اس نے یہ جملہ فرمایا, آقا علیہ السلام نے فرمایا بھائی ان کی تعداد 1000 سے کچھ زیادہ ہے. بس اتنا فرمانے کی دیر تھی کہ ان کی تعداد کتنی ہے بولیے. کیونکہ آقا علیہ السلام جانتے تھے کہ 10 اونٹ 1000 کے لیے ہوتے ہیں. کمانڈر ان چیف کے نا آقا علیہ السلام, تو کمانڈر ان چیف کو اتنا تو پتا ہونا چاہیے کہ کتنی خوراک کتنے لوگوں کے لیے ہوتی ہے. اونٹ کا گوشت کتنے لوگوں کے لیے کافی ہوتا ہے. 10 صبح 10 شام. آقا علیہ السلام نے تعداد نہیں پوچھی, خوراک پوچھی اور اندازہ لگا لیا. صحابہ کو بتا دیا, صحابہ ان کی تعداد 1000 یا 1000 سے کچھ زیادہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو آقا علیہ السلام میدان بدر میں تشریف فرما ہو گئے.
صحابہ کرام کو بظاہر جگہ اچھی نہ ملی، بظاہر جگہ بولیے اچھی نہ ملی، پتھریلی جگہ ملی، ریتلی جگہ ملی جس کے اوپر ریت تھی، اور کافروں کو ذرا مضبوط جگہ مل گئی، مضبوط جگہ، اونچی جگہ مل گئی۔ اب اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے حالات کو بدل دیا، حالات کو کیا کیا؟ ان کے پاس مضبوط پتھریلی جگہ، مسلمانوں کے پاس ریت والی جگہ۔ ڈر رہے تھے مسلمان کہ ہمارے تو پاؤں پھسلیں گے، ہوا کہ ہمارے پاؤں دھنسیں گے، ہوا کیا؟ اللہ پاک نے بارش برسا دی۔ کیا برسا دی؟ بارش برسا دی۔ ان کے پاؤں پھسلنے لگے اور مسلمانوں کے پاؤں جمنے لگے، مسلمانوں کے پاؤں جمنے لگے۔ یہ عجیب منظر، ان کو ناز نہ تیروں پر تھا، نہ تلواروں پر تھا، نہ بھالوں پر تھا، نہ گھوڑوں پر تھا، نہ اونٹوں پر تھا۔ ان کو اگر ناز تھا تو کالی کملی والے پر تھا۔ یہ بتایا گیا ہے کہ لوگوں مشکل وقت آ جائے تو گھبراتے نہیں ہیں، مصطفیٰ کی ذات پر اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ اور پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بدر کی رات، جنگ سے ایک رات پہلے آقا علیہ السلام نے خیمے لگوا دیے۔ کیا لگوا دیے؟ بولیے اونچی آواز سے، کیا لگوا دیے؟ خیمے لگوا دیے۔ اور آقا علیہ السلام کا خیمہ سب سے پیچھے لگا۔ یہ بڑی اہمیت کی بات بتا رہا ہوں، بڑی اہم۔ اور کئی صحابہ کو خیمے میسر نہیں بھی آئے، کئی صحابہ کو خیمے میسر بولیے نہیں بھی آئے، اور آقا علیہ السلام کا خیمہ سب سے آخر، اور اس پر پہرے داری، اس پر بھی کیا تھی؟ پہرے داری۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے جی وہ جو کمانڈر ان چیف ہوتا ہے نا جی، وہ تو آگے جا کے لڑتا ہے، اس کو تو سب سے آگے ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو کمانڈر ان چیف ہوتا ہے وہ سب سے کیا ہونا چاہیے؟ آگے ہونا چاہیے۔ آئیے میں بتاتا ہوں، کمانڈر ان چیف کو آگے نہیں کیا جاتا، اس کو بچایا جاتا ہے، اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے، اس کو پیچھے رکھا جاتا ہے۔ اگر کمانڈر ان چیف ہی سب سے آگے ہو کر لڑ کر اپنی جان دے دے تو قافلے کا کیا بنے گا؟ فوج کا کیا بنے گا؟ بعض لوگ ہمارے ہاں بڑے نان سینس ہوتے ہیں نا جی، وہ دیکھیں جی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب دھرنے میں کنٹینر میں بیٹھے تھے اور بڑے دور بیٹھے تھے، اور بیچارے کارکن تھے وہ آگے تھے۔ یہ ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے نا، تو یہ بات ذہن نشین۔ بھئی امام حسین کربلا کے میدان میں سب سے آگے تھے یا سب سے آخر میں شہید ہوئے؟ بتائیے، بولیے۔ سب سے آخر میں شہید ہوئے، پہلے باقی اہل بیت اطہار شہید ہوتے رہے۔ آپ کے اصول کے مطابق تو سب سے پہلے امام حسین کو جانا چاہیے تھا۔ نہیں، یہ بات ذہن نشین رکھیں، ہمیشہ اپنی فکر کو، اپنے رویے کو درست رکھیں کہ حق اور باطل کی جب جنگ ہوتی ہے تو حق اپنی لیڈرشپ کو محفوظ کرتا ہے، اپنی لیڈرشپ کو بچایا جاتا ہے، کمانڈر ان چیف کی حفاظت کی جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام کے لیے خیمہ لگایا گیا اور سب سے آخر میں لگایا گیا۔ اب ذہنوں میں سوال پیدا ہو گیا، مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ حضور کی حفاظت کون کرے؟ سبحان اللہ۔ سیدنا علی شیر خدا نے بڑی عجیب بات بتائی ہے، بڑی عجیب۔ کسی نے پوچھا اے علی آپ کے نزدیک، لوگ تو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ شیر خدا ہیں، بہادر ہیں، سب سے زیادہ بہادر ہیں، آپ کے نزدیک بہادر کون ہے؟ علی سے پوچھا کسی نے، شریف بھائی سیدنا علی المرتضیٰ سے پوچھا کسی نے کہ آپ کے نزدیک من اشجع الناس، سب سے بہادر کون ہے؟ فرمایا میرے نزدیک سب سے بہادر ابو بکر ہے۔ کون؟ اشجع الناس ابو بکر۔ انہوں نے کہا کہ وہ کیسے؟ انہوں نے کہا میں نے بدر کی رات دیکھا تھا کہ ابو بکر سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ کیسے؟ انہوں نے کہا ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ حضور کے خیمے پر پہرا کون دے گا۔
ہم فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ حضور کے خیمے پر پہرا کون دے گا، کون دے گا. فیصلہ کر رہے تھے، کوئی کہتا فلاں دے، کوئی کہتا فلاں دے، کوئی کہتا فلاں دے، کیونکہ بڑا مشکل مرحلہ تھا، بڑا مشکل مرحلہ تھا. تعداد میں ہم کم تھے، وہ زیادہ تھے، وہ 1000 کی تعداد میں تھے، ہم کم تھے. فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا. آقا علیہ السلام کے خیمے پر پہرا دینا یہ ایسے ہی تھا جیسے پورے لشکر پر پہرا دینا، یہ ایسے ہی تھا. کہتے فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا. بس میں نے بھی پیچھے کھڑا ہو کر دیکھتا رہا، سیدنا عمر فاروق بھی پیچھے کھڑے ہو کر دیکھتے رہے، عثمان بھی پیچھے کھڑے ہو کر دیکھتے رہے. اچانک پیچھے سے ایک آواز آئی کہ میں پہرا دوں گا مصطفیٰ کے خیمے پر. جب مڑ کے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ابو بکر صدیق تھے، سیدنا صدیق اکبر تھے جو پہرا دے رہے تھے، تیار ہو رہے تھے. اور سیدنا صدیق اکبر نے پھر وہ منظر دیکھا. اور میں آقا علیہ السلام سب صحابہ اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے. ہم آقا علیہ السلام کے خیمے پر، میں ابو بکر کہتے ہیں، میں حضور کے خیمے پر. آقا علیہ السلام نے عشاء کی نماز ادا فرمائی، نوافل ادا فرمائے. نوافل کے بعد آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی. کیا فرمائی؟ بولیے، پھر بولیے، کیا فرمائی؟ دعا. اب سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائے تو پہلے ہاتھ یہاں تک اٹھے، تھوڑی دیر گزری تو ہاتھ یہاں بلند ہو گئے، پھر اٹھی، پھر ہاتھ یہاں تک بلند ہو گئے، پھر اور بلند ہو گئے. کہتے جو وقت گزرتا جا رہا تھا آقا علیہ السلام کی دعا میں رکت آتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ میں نے آقا کی بغلوں کی سفیدی دیکھی، سفیدی دیکھی. آقا علیہ السلام کے دستے دعا بلند ہوتے جا رہے تھے، سفیدی دیکھی. آقا علیہ السلام کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، تر ہو گئی. آقا علیہ السلام کا مصلی مبارک بھیگ گیا، قمیص مبارک بھیگ گئی. دعا کرتے رہے، دعا کرتے رہے، دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کی کملی مبارک نیچے زمین پر آ گئی. آقا علیہ السلام کی کملی مبارک بھی وہ کملی کے جس پر مجھے اور آپ کو ناز ہے نا، کل قیامت کے دن حضور نے وہ کملی اپنی امت کے لیے آقا علیہ السلام کے شانہ اقدس سے زمین پر آ گئی. ہائے ہائے. سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں ساری رات یہ منظر دیکھتا رہا. جب آقا علیہ السلام کی کملی مبارک زمین پر آئی نا، جو کندھے پر رکھی ہوئی تھی، وہ نیچے آئی، مجھ سے رہا نہ گیا. اور آقا علیہ السلام کے الفاظ بھی تبدیل ہو گئے. دعا کے الفاظ کیا ہو گئے؟ تبدیل ہو گئے. کیا الفاظ تھے یہ بتانا چاہتا ہوں. عرض کی مولا یہ جو جمع پونجی تھی میرے پاس یہ لے آیا ہوں، جو جمع پونجی تھی وہ لے آیا ہوں. مولا اگر آج ان کو کچھ ہو گیا، آج اس جمع پونجی کو اگر کچھ ہو گیا تو مولا میں یہ اعلان کرتا ہوں پھر قیامت تک دنیا میں تیرا کوئی نام لینے والا باقی نہیں بچے گا، تجھے کوئی سجدہ کرنے والا باقی نہیں بچے گا، تیری بارگاہ میں جھکنے والا کوئی باقی نہیں بچے گا اگر آج ان کو کچھ ہو گیا. سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں میں اندر خیمے میں گیا، میں نے کملی مبارک اٹھا کر حضور کے کندھے پر رکھی. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو مایوس نہیں کرے گا، جو میں نے دعا سن لی ہے یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو مایوس نہیں کرے گا، جو آپ کے ہاتھ اٹھے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو مایوس نہیں کرے گا. بس اتنی بات کرنے کی دیر تھی، فوراً جبریل اترے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ جس طرح آپ کے صحابہ نے ثابت قدمی دکھائی ہے، جس طرح آپ نے یا رسول اللہ ساری رات دعائیں کی ہیں، جس طرح آپ نے یا رسول اللہ ساری رات آنسو بہائے ہیں، جس طرح آپ نے یا رسول اللہ ساری رات عبادت کی ہے، بندگی کی ہے، آپ کا رب آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ 1000 فرشتے ابھی بھیج رہا ہوں.
کتنے فرشتے؟ پھر بولیے کتنے؟ 1000 فرشتے بھیجتے. تھوڑی دیر گزری فرمایا جب محبوب پہلے 1000 کا اعلان ہوا تھا، اب اعلان بڑھا رہا ہوں، اب 1000 نہیں 3000 فرشتے بھیج رہا ہوں. کتنے؟ 3000. بعض نے کہا کہ 1000 الگ تھا اور 3000 الگ تھے. بعض نے کہا نہیں 1000 کا پروگرام کینسل ہو گیا، اب 3000 آئے. بعض نے کہا جی 4000 ہو گئے اور بعض نے کہا کتنے ہو گئے؟ 3000. تھوڑی دیر گزری فرمایا محبوب ہیں تو 1000 بھی زیادہ، فرشتے اور انسان کا مقابلہ کیا ہے؟ 3000 بھی کافی ہیں. فرمایا نہیں محبوب، کیونکہ تیرے ہاتھ اٹھے ہیں دعا کے لیے. ہائے 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 محبوب، کیونکہ تیرے ہاتھ اٹھے ہیں دعا کے لیے، میں یہ اعلان کرتا ہوں 1000 بھی نہیں 3000 بھی نہیں، میں خدا 5000 فرشتے بھیج رہا ہوں. کتنے فرشتے؟ 5000 فرشتے. اور پھر اگلا جو جملہ ہے وہ اس سے بھی عجیب تر ہے. فرمایا محبوب خالی فرشتے نہیں، انی معکم. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں یہ جو فرمایا نا انی معکم، لگتا یوں ہے اللہ پاک نے فرمایا محبوب 5000 فرشتے بھی بھیج رہا ہوں تیری مدد کے لیے اور تیرے لشکر کی مدد کے لیے، امت کی مدد کے لیے، اور میں خود بھی آج میدان بدر میں موجود ہوں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. میں خود بھی میدان بدر میں موجود ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ مانگے اور خدا ادا نہ کرے، مصطفیٰ مانگے اور خدا عطا نہ کرے، دے گا یہ ہو نہیں سکتا. اچھا ایک نقطہ اور ہے میرے ذہن میں. ملائکہ فرشتے ان کا کام عبادت کرنا ہے یا لڑنا ہے؟ بولیے بھائی، سب ذرا مل کر بولیں. عبادت کرنا کام ہے ان کا یا لڑنا ہے؟ بولیے. ہاں جی بلال صاحب، فرشتوں کا کام عبادت اور بندگی کرنا ہے یا لڑنا، فساد کرنا، جھگڑا کرنا، تلوار چلانا، یہ کام ہے. حالانکہ فرشتوں نے تو اعتراض کیا تھا جب انسان پیدا ہوا تھا، جب انسان کی تخلیق ہو گئی تھی، جب اللہ پاک نے فرمایا تھا میں انسان کو اپنا نائب بنانے لگا ہوں، خلیفہ، تو فرشتوں نے ایک اعتراض کیا تھا مولا جو تیری مرضی ہے ہوگا تو وہی، لیکن ایک بات ہم کر دیتے ہیں دبے الفاظ میں. فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ مولا یہ خون خرابہ کرے گا. یہ کیا کرے گا؟ آئے بولیے نا، کیا کرے گا؟ فساد کرے گا، خون خرابہ کرے گا، تلوار چلائے گا، لڑائی کرے گا، مار کٹائی کرے گا. یہ انسان ہے، اس کی صفت ہے. موٹا کوٹ سے بھی ہمارے خان صاحبان تشریف لائے، خوش آمدید کہتا ہوں. یہ لڑائی کرے گا، مار کٹائی کرے گا، خون خرابہ کرے گا. تو اعتراض کیا تھا کس نے؟ ملائکہ نے، فرشتوں نے. قربان جائیں، بدر کے مقام پر اللہ پاک نے فرشتوں نے جس چیز پر اعتراض کیا تھا اللہ پاک نے فرشتوں کو اسی کام میں لگا دیا، اسی کام پہ لگا دیا. کیوں لگایا؟ کیوں لگایا؟ اللہ پاک نے فرمایا محبوب تیری خاطر ہم سارے ضابطے ہی تبدیل کر دیتے ہیں. اے جبریل تیرا کام تو تھا وہی پہنچانا، اے میکائیل تیرا کام تو کچھ اور تھا، اسرافیل تیرا کام تو کچھ اور تھا، اے اسرائیل تیرا کام تو روح نکالنا تھا. سب کے اپنے اپنے کام تھے. کوئی مدبرات الامر تھے، کوئی حاملین عرش تھے. کسی کا کام تسبیح کرنا تھا، کسی کا کام تحلیل کرنا تھا، کسی کا کام سجدہ کرنا تھا، کسی کا کام رکوع کرنا تھا، کسی کا کام قیام کرنا تھا، کسی کا کام ذکر کرنا تھا. لیکن جب بدر کا دن آیا اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں سارے اپنے اپنے کام چھوڑو، میرے محبوب نے دعا کی ہے جاؤ بدر کے میدان میں تلواریں لے کر میرے مصطفیٰ کے ساتھ جہاد کرو، میرے مصطفیٰ کے ساتھ جہاد کرو. جاؤ. تم نے حضور کے مقام کو سمجھا ہی نہیں ہے.
تم نے آقا علیہ السلام کے مقام کو بولیے سمجھا ہی نہیں. ہم اپنے اعتراضات میں ڈوبے رہتے ہیں, اپنی لڑائی جھگڑوں میں ڈوبے رہتے ہیں. حضور کا معاملہ آ جائے تو اللہ پاک سارے فیصلے تبدیل فرما دیتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب فرشتوں کا اعلان ہو گیا تو آقا علیہ السلام بدر میں تشریف لے گئے. مدینہ پاک سے 70 میل دور ہے یہ جگہ, مدینہ پاک سے 70 میل دور ہے, 70 میل دور ہے یہ جگہ. یہ آپ کی جو خدمت ہے یہ مسجد میں شامل کر لی جائے گی. یہ آپ کی جو خدمت آپ کرتے ہیں یہ مسجد میں شامل کی جائے گی انشاءاللہ العزیز, اللہ پاک نے چاہا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 70 میل دور جیسے یہ اعلان ہوا آقا علیہ السلام اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے. اب بڑی اہم بات بتا رہا ہوں, علی سعید خان صاحب, بڑی اہم بات. جیسے ہی یہ اعلان ہوا آقا علیہ السلام اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے. امام بخاری نے اس کو بیان کیا, امام مسلم نے, امام ترمذی نے حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں. آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے, آپ کے ہاتھ مبارک میں چھڑی تھی. آقا علیہ السلام نے نشان لگانے شروع کر دیے. کیا لگانے شروع کر دیے؟ نشان لگانے شروع کر فرما دیے. میں اعلان کرتا ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو جہل یہ نشان لگا رہا ہوں, ابو جہل یہاں مرے گا, واصل جہنم ہوگا. عتبہ یہاں مرے گا, شیبہ یہاں مرے گا, امیہ بن خلف یہاں مرے گا. لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو پتہ نہیں تھا, حضور جانتے نہیں تھے. موت کا پتہ نہیں کسی فرد کو, موت کا پتہ نہیں کسی انسان کو. میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں, تمہیں پتہ نہ ہو اللہ والوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ تم نے کب مرنا ہے. وہ تیاری کرتے ہیں. آپ پوچھیں, کیونکہ میں تو یہاں نہیں تھا, میرے والد گرامی باقاعدہ تیار ہوئے ہیں. بھئی مجھے حکم فرمایا لاہور سے آ جاؤ, جمعہ پڑھانا ہے. یہاں بٹھایا, خود وہاں بیٹھے. کیوں بیٹھے؟ پتا تھا کہ میں جانے, میرا سفر, میری تیاری ہو گئی ہے. حافظ محمد احمد صاحب کو باقاعدہ اعلان کر کے, اشارہ کر کے بتایا کہ بھئی مجھے یہاں دفن کرنا. یہ اللہ والوں کو اللہ پاک اختیار عطا کرتا ہے. یہ بتاتا ہے کہ بھئی تمہارا وقت آ گیا ہے, تم نے مرنا ہے, تیار ہو جاؤ. تیاری کرواتا ہے اللہ پاک. بس ایسے بن جاؤ کہ مرنے سے پہلے انسان کو پتہ چل جائے کہ وہ مرنے والا ہے. بس ایسے بن جاؤ, ایسی تیاری کر لو تاکہ کم از کم توبہ کا تو اللہ پاک موقع عطا فرما دینا. توبہ کا تو موقع اللہ پاک عطا فرما دے. یہ جو اچانک اموات ہو رہی ہیں, آج اچانک موت کی شرح بڑھ گئی ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ مولا اچانک موت سے ہمیں نجات عطا فرما دے. اچانک موت سے ہمیں نجات عطا فرما. آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ اچانک مرے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور نے نشان لگائے. کیا لگائے بولیے؟ فرمایا فلاں یہاں مرے گا, فلاں یہاں مرے گا, فلاں یہاں مرے گا. حدیث پاک میں آتا ہے جب غزوہ بدر ہو گیا تو صحابہ کہتے ہیں کہ لوگ دوڑے مال غنیمت کی طرف, لوگ دوڑے مال غنیمت کی طرف, اور صحابہ کہتے ہیں ہم دوڑے جہاں آقا علیہ السلام نے نشان لگائے تھے, ہم ادھر دوڑے. اور صحابہ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم, خدا کی عزت کی قسم, خدا کی عزت کی قسم, جہاں حضور نے نشان لگایا تھا کوئی کافر بدبخت ایک بال برابر بھی اس سے دور جا کے نہیں گرا. ایک بال برابر بھی دور جا کے جہاں حضور نے نشان لگائے تھے وہیں مرا, وہیں مرا. آقا علیہ السلام نے نشان لگا دی. جنگ کا وقت آ گیا, جنگ کی تیاری ہو گئی. آقا علیہ السلام صفیں درست فرما رہے, صفیں درست فرما رہے ہیں آقا علیہ السلام. صحابہ کرام صفوں میں کھڑے ہیں. آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں چھڑی ہے. کیا ہے بولیے؟ بعض نے کہا چھڑی ہے, بعض نے کہا نیزہ. آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں بعض نے کہا چھڑی تھی, بعض نے کہا نیزہ تھا. آقا علیہ السلام یوں
بھئی سیدھے ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، آگے ہو جاؤ، تم ذرا آگے آ جاؤ، تم پیچھے آ جاؤ۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا مقداد بن اسود۔ کیا نام تھا؟ صفحہ درست فرما رہے ہیں، مقداد بن اسود ایک صحابی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام چھڑی سے صفحہ درست فرما رہے ہیں تو اس کو ذرا چھڑی لگ گئی، مقداد کو چھڑی لگ گئی۔ جیسے ہی لگی نا، آکے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قصاص چاہیے۔ اب صحابہ کے شوق دیکھیے، مجھے کیا چاہیے؟ قصاص چاہیے۔ یا رسول اللہ جس طرح مجھے چھڑی لگی ہے نا یا نیزہ لگا ہے، میں بھی آپ کو ایسے ہی نیزہ لگانا چاہتا ہوں۔ صحابہ اکرام کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کلیجے دہل گئے، کلیجے دہل گئے۔ مقداد کیا کر رہے ہو؟ حضور کو نیزہ لگانا چاہتے ہو؟ حضور کو چھڑی مارنا چاہتے ہو؟ مقداد حضور کے لیے جان دینے آئے ہو، کیا کر رہے ہو؟ ہائے ہائے لوگوں، یہ باتیں کچھ اور ہیں۔ ہم نے جس دین کو سمجھا ہے وہ دین کچھ اور ہے، اور جو صحابہ سے ملا ہے وہ دین کچھ اور ہے۔ صحابہ کرام ہاتھ جوڑے، مقداد رہنے دو، کیا بات کرتے ہو؟ حضور کی خاطر تو جان دینے آئے ہو، مرنے مارنے آئے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ چھڑی تو لگی ہے۔ آقا علیہ السلام وہی کہتا مجھے مار لو، ابو بکر آگے ہو گئے مجھے مار لو، عمر آگے ہو گئے مجھے مار لو، عمر آگے ہو گئے مجھے مار لو، علی آگے بڑھتے ہیں مجھے مار لو۔ حضور کو کچھ نہ کہنا، نہیں نہیں میں نے حضور سے بدلہ لینا۔ آقا علیہ السلام تیار ہو گئے، جی مقداد لے لو۔ نہیں یا رسول اللہ ایک بات اور ہے، جب مجھے چھڑی لگی تھی نا تو میرے جسم پر قمیض نہیں تھی، جب مجھے چھڑی لگی تھی تو میرے جسم پر قمیض، آپ کے جسم پر تو قمیض بھی ہے۔ صحابہ کرام کے کلیجے دہل گئے۔ وہ جو آقا علیہ السلام کی طرف انگلی کا اشارہ برداشت نہیں کرتے تھے، وہ کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ میرے جسم پر قمیص نہیں تھی، آپ کے جسم پر قمیص ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مقداد تمہاری ہر خواہش پوری کی جائے گی۔ حضور نے قمیص بھی اتار دی، قمیص مبارک بھی اتار دی، قمیص مبارک بھی اتار دی۔ جیسے ہی قمیص اتاری، حضرت مقداد دوڑے حضور کی طرف، دوڑے، چھڑی پھینک دی، نیزہ پھینک دیا، دوڑ کے جا کے مصطفیٰ کی مہر نبوت سے چمٹ گئے، مہر نبوت سے چمٹ گئے، چومتے جا رہے ہیں، چومتے جا رہے ہیں، چومتے جا رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اريد هذا اريد هذا اريد هذا، میں نے سنا ہے کہ جس کا جسم آپ کے جسم سے مس ہو جاتا ہے جہنم کی آگ اس کو چھو نہیں سکتی۔ میں تو یہ چاہتا تھا۔ عشق و مستی کے عجیب واقعات ہیں، عجیب، اگر میں بیان کرنا چاہوں تو خدا کی عزت کی قسم سارا دن بیت جائے، سارا دن بیت جائے۔ دو صحابی، ننھے منھے صحابی، حضرت معاذ اور حضرت معوذ، ایک کی عمر 8 سال اور ایک کی عمر 10 سال۔ بعض نے عمر میں اور بھی فرق بیان کیا، کسی نے کہا 7 سال اور 9 سال، کسی نے کہا 9 سال اور 12 سال۔ دونوں بھائی، ماں لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ ماں، حضور میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، یہ میرے دونوں بیٹے قبول فرما لیں۔ ننھے منھے شہزادے، ننھی منھی تلواریں پکڑی ہاتھ میں، چھوٹے بچے۔ آقا علیہ السلام کی بات، حضور نے بڑے شہزادے کو، بڑے بیٹے کو قبول فرما لیا، معاذ کو قبول فرما لیا۔ فرمایا اس کی عمر بھی زیادہ ہے، جسم میں بھی طاقتور ہے۔ معوذ جو ہے فرمایا تم کمزور ہو، تم جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو۔ ماں کی کیا کرو؟ خدمت کرو۔ بڑے بیٹے کو قبول فرما لیا، چھوٹے کو قبول نہیں فرمایا۔ یہ عجیب واقعات ہیں، عجیب تاریخ، آسمان کی نگاہ نے عجیب عجیب باتیں دیکھی ہیں۔ بڑے کو قبول فرما لیا، چھوٹے کو فرمایا نہیں تم ماں کی خدمت کرو۔ وہ حضور کی بارگاہ میں چھوٹا بیٹا عرض کرتا ہے آقا علیہ السلام اگرچہ میرا بھائی مجھ سے جسم میں بڑا ہے لیکن یا رسول اللہ طاقت میں میں زیادہ ہوں، طاقت میں میں زیادہ ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بھائی وہ کیسے؟ اب آقا علیہ السلام بھی تو جانتے تھے نا سارے احوال کو،
ساری باتوں کو آقا ہے بھائی کیسے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میری کشتی کروا کے دیکھ لیں بھائی سے. سبحان اللہ. بدر کا میدان ہے, جنگ تیار ہے, کافروں کا آمنا سامنا ہے, اور مصطفیٰ کی محبت میں لوگ کیسے کیسے نظارے پیش کر رہے ہیں. ہائے ہائے کیسے کیسے. بھائی کسی نے کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے لیے تو مصر کی عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے. کیا کاٹے تھے؟ ہاتھ کاٹے تھے. مصطفیٰ کی ذات کے لیے مردان عرب نے اپنی گردنیں کٹوا دی. مردان عرب نے اپنی گردنیں کٹوا دی. اپنا سب کچھ حضور کے نام پر قربان کر دیا, حضور کے طلبوں پر قربان کر دیا. مردان عرب نے گردنیں کٹوا دی. یا رسول اللہ ہماری کشتی کروا لیجئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا بھائی تیار ہو جاؤ. فوج صف در صف کھڑی ہے. کسی نے کہا ہے کہ یہ واقعہ پہلے پیش آ گیا تھا, کسی نے کہا کہ جب صفیں بن گئی تھی تب پیش آیا, تب پیش آیا. اب صفیں بن گئی, سامنے کھڑے ہیں, تیار ہے لشکر ادھر سے بھی ادھر بھی, اور حضور کشتی کروا رہے ہیں. جی لڑو. جب دونوں بھائی آمنے سامنے آئے, چھوٹے نے بڑے کے کان میں کہا بھائی جان آپ کو تو حضور نے قبول کر لیا ہے, آپ کو تو آقا علیہ السلام نے پسند کر لیا ہے, قبول کر لیا ہے. اب تمہارا مسئلہ تو رہا نہیں, اب تو میرا مسئلہ ہے. اگر کچھ کرم ہو جائے تو, کچھ کرم ہو جائے تو آپ جان بوجھ کر ہار جانا, مجھے جان بوجھ کر جتوا دینا, اس لیے کہ حضور مجھے بھی قبول کر لیں. ہائے ہائے. اپنے بچوں کو دین سکھاؤ, مصطفیٰ کی محبت سکھاؤ. اپنی نئی نسل کو لوگوں حضور کی محبت سکھاؤ. علموا اولادکم ثلاثۃ خصال, 3 چیزیں سکھاؤ اپنی اولادوں کو, حضور کی محبت, حضور کی اہل بیت کی محبت, اور تلاوت قرآن مجید. یہ 3 چیزیں سکھاؤ اپنی اولادوں کو. تو اس نے کہا آپ ہار جانا. آقا علیہ السلام کے سامنے کان میں عرض کرتا ہے. صحابی, دونوں صحابی, چھوٹے صحابی جب باہم دست و گریباں ہوئے, بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی بات پر عمل کیا, نیچے آ گیا, چھوٹا بھائی اوپر آ گیا. سارے صحابہ خوش ہو گئے. آقا علیہ السلام نے دونوں کو قبول فرما لیا. دونوں کو کیا کر لیا؟ قبول فرما لیا. میں بس اتنا عرض کروں گا یا رسول اللہ کل قیامت کے دن ہمیں بھی قبول فرما لیجئے گا, ہمیں بھی قبول فرما لیجئے گا. نکمے ہیں, اپاہج ہیں, بدمست ہیں. میرے والد گرامی آپ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے, یا رسول اللہ ان کو بھی قبول فرما لیجئے گا. یہ دور دور سے احباب تشریف لائے ہیں, مومن شاہ سے اور نہ جانے کہاں کہاں سے, جمعہ المبارک کے لیے. یا رسول اللہ ان کو بھی قبول کر لیجئے گا. آج یوم بدر, یوم بدر. ایک نسخہ بتا دوں آپ کو, کیونکہ بدر کا موقع ہے اور جمعہ کا وقت ہے. میں نے محدثین سے اور مفسرین سے یہ واقعہ سنا ہے,